میرا 1 سال کا بیٹا ہر وقت بہت بیمار رہتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو ڈاکٹر کہتا اگر 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تو آج اس کی موت واقع ہو جانی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت روتے کیونکہ وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی اور ہمارے بیٹے کے ساتھ روز ہی ایسے ہوتا۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب شادی کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی تھی۔ میرے پہلو میں موجود ننھا منا سا وجود ہنستا مسکراتا تو مجھے زندگی کا احساس ہوتا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ساس میرے صدقے واری جاتی تھی مگر یہ خوشی مجھے زیادہ دیر تک خوش نہ کر سکی کیونکہ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ساس بری طرح بیمار پڑ گئی۔ ہمارے گھر کا سارا کام ہماری کام کرنے والی رضیہ پر آن پڑا تھا۔ ہم لوگ تو جیسے اس کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ میں بستر سے ہل نہ سکتی تھی اور میری ساس کی بیماری نے انہیں عاجز کر رکھا تھا۔ ایسے میں رضیہ ہی ہمارے لیے سیاہ و سفید کی مالک بنی ہوئی تھی مگر وہ بہت وفادار عورت تھی۔ ہم ساس بہو کی خدمت خوب کرتی، ہر وقت کام کرتی۔ جب میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو اچانک بہت بیمار ہو گیا۔ ایسے لگتا جیسے احمد ابھی میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب یہ مشکل سے بچے گا۔ ہم میاں بیوی بہت روتے تھے، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ ایک دن ہماری ملازمہ رضیہ سب کاموں سے فارغ ہو کر گھر جا رہی تھی کہ اسے کسی نے دروازے پر بلا لیا۔ رضیہ کو میں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے کیونکہ وہ کافی دیر سے کسی سے بحث کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بی بی جی ایک فقیرنی آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ جب تک بی بی جی سے نہ ملوں گی اپنے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے ان کو بہت ضروری بات بتانا ہے۔ میں نے رضیہ کو اجازت دے دی کہ اس عورت کو اندر لے آؤ۔ رضیہ کو اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ اس پوسیدہ کپڑوں والی عورت کو میرے کمرے میں لے آئی۔ اس عورت نے عجیب و غریب کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے جوتے بھی جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی بیچاری مسکین اور لاچار ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ مجھے کیا بات بتائے گی، جلدی بولو کیا بات ہے؟ تمہارے جانے کے بعد مجھے دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ میں نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا، یقیناً یہ مجھ سے کوئی دھوکے بازی کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کے چہرے پر مکاری اور عیاری تحریر تھی۔ میں تجھے یہ بتانے آئی ہوں، وہ عورت گرجدار لہجے میں بولی، کہ تو اپنی اولاد کو بہت جلد کھو دے گی۔ مجھے پتا ہے تیرا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہے تو آج ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لے، ورنہ تیرا یہ بیٹا شاید اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ میری اس بات میں جو راز چھپا ہے وہ تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ میرے علم کی حد سے باہر ہے، مگر میں تمہیں اتنا بتا دوں، تم اپنے شوہر کے ساتھ اس زندگی میں خوش نہیں رہ سکو گی۔ اگر تم اس سے طلاق لینے کا حوصلہ رکھتی ہو تو مجھے تمہاری زندگی بچا کر خوشی ہوگی، باقی تمہاری مرضی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میرا بیٹا بہت بیمار رہتا تھا مگر میرا شوہر بھی تو اس کا باپ تھا، وہ بھی تو میرے بیٹے سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا میں کرتی تھی۔ پھر میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر سے کیوں طلاق لیتی؟ اس نے بڑے ہی پر اسرار لہجے میں کہا اور اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ کہاں جا رہی ہو بڑھیا؟ میرے شوہر پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے اس اولاد کے لیے کتنا انتظار کیا ہے، کچھ معلوم ہے؟ منہ سے اول فول بکنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا کرو کہ کسی کے لیے اس کی خوشیاں کتنی اہم ہیں۔ اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر حق کا نعرہ لگا کر وہ میرے قریب آ کر بولی، تمہاری خوشیاں ہی تو عزیز ہیں، تبھی تو تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں۔ تمہاری ماں نے مجھ سے ایک نیکی کی تھی اور اسی نیکی کا صلہ لوٹا رہی ہوں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، شوہر سے طلاق لے لو ورنہ تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے اسے جانے کا کہا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کا راستہ تکتی رہ گئی۔ یا اللہ مجھے تمام برائیوں کے شر سے بچانا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رضیہ سے کہہ دیا کہ آئندہ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا، بھلے وہ جو بھی ہو۔ رضیہ نے میری بات سن لی تھی۔ اس کے بعد سے وہ عورت دوبارہ نہیں آئی مگر مجھے اس کی باتوں سے پریشانی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے اور اپنے شوہر سے بھی ذکر نہیں کیا کہ کہیں غصے میں آ کر وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، مگر دل میں بہت پریشان تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن جب میں صبح اٹھی تو میرے بیٹے کے رونے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔
آج پھر میرے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی. اس کے پیٹ میں شاید شدید درد ہو رہا تھا. وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار چلا رہا تھا. اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی. میں نے رضیہ سے فوراً کہا کہ جا کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے آؤ, میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاؤں. رضیہ منع کرنے لگی کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسے میں ہسپتال مت جائیں. مگر میرے سر پر دھن سوار تھی. میں اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی ہسپتال پہنچی, میرے بیٹے نے مارے تکلیف کے اور رونا شروع کر دیا. میں اسے چپ کرواتی مگر اس کی چیخیں میرے دل کو دہلا رہی تھیں. وہ کسی بہت بڑی تکلیف کے زیر اثر لگ رہا تھا. میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر اس نے پورے کلینک کو سر پر اٹھا رکھا تھا. یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے پہلے بلا لیا. انہوں نے میرے بچے کی حالت دیکھی تو فوراً سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے کپڑے ہٹائے. بیٹے کی قمیض ہٹاتے ہی میں نے دیکھا کہ اس کی کمر پر سرخ رنگ کے دھبے تھے, جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو. میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ بچے کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے, جس کی وجہ سے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہے. اگر آپ 5 منٹ پہ لیٹ آتی اس کی جان جا سکتی تھی, مگر اب پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی. خیر وقتی طور پر اس کا علاج کر کے انہوں نے مجھے ایک ٹیوب ہاتھ میں تھما دی. کہا کہ اسے 3 وقت لگاتے رہنا ہے. میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی میں نے کلینک کے باہر قدم رکھے تو میری نظر سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی اس عورت پر پڑی جو نہ جانے مجھے کب سے دیکھ رہی تھی. لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو میں یہ دیکھتے ہی ٹھٹک گئی کہ یہ تو وہی فقیرنی تھی جو اس دن میرے گھر آئی تھی. میں نے دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سڑک پار کرتی میرے پاس آ گئی. میرے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مکار سی ہنسی آ گئی اور وہ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہی بولی, میں نے کہا تھا نا اپنے شوہر سے طلاق لے لے. اب تو دیکھ لینا 3 دن میں تیرے بچے کو کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اس نے زمین سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میرا بیٹا پہلے بھی بہت بیمار رہتا تھا. میں اسے مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی. اس عورت کی کہی باتیں میرے ذہن کو پریشان کر رہی تھیں. اگرچہ بظاہر میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا, لیکن اس دن کلینک سے اپنے سسرال جانے کی بجائے میں اپنے میکے واپس آ گئی. میرا دل پریشانی سے بھر آیا تھا. مجھے اب ایک ڈر اور خوف نے آ گھیرا تھا. سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی تھی اور ایسی باتیں کیوں کرتی تھی. مگر میں اب اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی. مجھے کھل کر سوچنے کا موقع ملا تو مجھے اس کی باتوں سے خوف آنے لگا. میں نے اپنے اماں ابا سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا, یہاں تک کہ میرے سسرال سے فون آ گیا. میری ساس میری خیریت پوچھ رہی تھی. میں نے انہیں بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں. وہ اپنے پوتے کے بارے میں بہت پریشان تھی. میں نے اگرچہ انہیں ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا مگر پریشانی ابھی باقی تھی. بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلدی اس بارے میں کسی سے ذکر کروں گی, مشورہ کروں گی اور پھر ہی قدم اٹھاؤں گی. مگر اس کی نوبت نہیں آئی. صبح اٹھتے ہی امی نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کوئی عورت ملنے آئی ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت مجھ سے ملنے میرے گھر بھی پہنچ جائے گی. وہ وہی عورت تھی جو مجھ سے میرے سسرال میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں ورنہ میرے بیٹے کی موت واقع ہو جائے گی. وہ اسی ہولیے اسی گرجدار آواز کے ساتھ میرے گھر تک آ گئی تھی. آج بھی اس نے مجھ سے وہی مخصوص باتیں کی, لیکن اس کے لہجے کی گرج اور زیادہ تھی جسے سن کر مجھے پریشانی ہوئی تھی. تم چاہتی کیا ہو, مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اگر رقم چاہیے تو مجھ سے لے لو. خدا کے لیے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے مت نکالو. میں نے اس کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے. میں تو تیرا بھلا چاہتی ہوں. اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو پھر قدرت کو اس کا کھیل کھیلنے دے. وہ عجیب سی آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی. مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اپنے شوہر سے 3 دن کے اندر اندر طلاق لے لے. تیرے بچے کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر تو نے اس سے زیادہ دیر کی تو میں نہیں جانتی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا. پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو کبھی بھی دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی. اور تیرا شوہر وہ تو تجھ سے ویسے ہی بیزار ہو جائے گا. عورت کی باتوں نے مجھے اچھا خاصا ڈرایا تھا. ویسے بھی میں 3 سال سے اپنی ساس کے تانے برداشت کرنے کے بعد ایک بے اولاد عورت ہونے کا دکھ
درد اچھی طرح جان گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے محبت کرتا تھا، اس نے کبھی مجھے تانا نہیں دیا تھا، مگر اب مجھے اپنے بیٹے سے بھی بہت محبت تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اولاد کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا یا طلاق لے کر رہوں گی۔ اگر وہ طلاق آسانی سے نہیں دیں گے تو عدالت کا رخ نہیں کروں گی، لیکن اگر انہوں نے دیر لگائی تو میں ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ پر گھر میں جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو سب مجھ سے لڑ پڑے۔ ابو کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو اپنے باپ کی خوشی اور اس کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ میری اماں تو اس بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ بظاہر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ سب حیران تھے کہ میں اپنے شوہر سے کیوں طلاق مانگ رہی ہوں، جبکہ وہ تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے۔ مجھے انہوں نے کسی قسم کی کمی نہیں لگنے دی تھی، مگر پھر بھی میری اس بات نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک بار پھر ان کا سامنا نہیں کیا۔ میں بہت شرمندہ بھی تھی، مجبور بھی تھی، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے میرے اور ان کے دل میں ایک نفرت کا پردہ حائل ہو جائے۔ میں اسے اچانک حادثے کی طرح ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میرے پاگل پن اور خودکشی کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دیا۔ میری زندگی کا وہ سب سے دکھ بھرا لمحہ تھا جب 3 سالوں کی رفاقت کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس دن ہم میاں بیوی بہت روئے تھے۔ میری تو آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ گھر والوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ نہیں تھی، وہ تو مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ بظاہر ان کے نزدیک طلاق کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بس میرا ایک خوف تھا جس نے مجھے زندگی کے تپتے صحرا میں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا بیٹا میرے سسرال والے لے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بد دماغ ماں کے پاس اپنی اولاد نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر والوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی، میں اس کی جدائی تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ بات ہرگز نہیں سہ سکتی تھی کہ میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس بات پر مجھے سب نے خوب لان تان کی۔ بہرحال میں اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اپنے معصوم بچے کو یاد کرتی رہتی۔ بالآخر میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے جا کر میری ساس سے بات کی کہ وہ بھی اپنے پوتے کو سنبھالتے سنبھالتے تھک چکی تھی۔ ان کی ہڈیوں میں اب وہ دم نہیں رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی شرارتیں برداشت کر سکتی۔ انہوں نے بھی اپنے جگر گوشے کو میرے حوالے کر دیا۔ بیٹے کو پا کر مجھے جیسے نئی زندگی ملی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عورت کے لیے اس کی اولاد ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک رہنے لگا تھا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ پہلے تو وہ روز روز بیمار ہو جاتا تھا۔ ابھی میری عدت کو 4 مہینے گزرے تھے کہ میرے گھر میں میرے لیے ایک نہایت ہی امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ اس قدر اچھا اور مناسب تھا کہ میرے ماں باپ کو بھی یقین نہیں آیا۔ پھر میں تو طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ جب میرے اماں ابا نے لڑکے کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نواب سکندر علی کا اکلوتا بیٹا میر علی ہے۔ میر علی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور اس کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکندر علی کے بیٹے میر نے میرا رشتہ کیوں بھیجا ہے، جبکہ نہ وہ مجھے جانتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے دیکھا تھا۔ پھر ایک طلاق یافتہ عورت سے اس کوارے لڑکے کو شادی کرنے کی آخر ایسی بھی کیا الجھن تھی؟ خیر میں تو اپنی بھابھیوں کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اگرچہ اپنے شوہر کی جگہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اپنے بچے کی زندگی اور مستقبل کا سوچتے ہوئے مجھے اسے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ اگر میں اپنی بھابھیوں کے سہارے پر ہوتی تو میرے تو بچے کبھی بھی ایک صحیح صاف ستھری اور خوشگوار زندگی نہ گزار سکتے۔ مجھے اس رشتے کو ہاں کہنا ہی پڑا۔ میرے ماں باپ نے بے دلی سے میرا نکاح کر کے مجھے میر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اپنے سسرال پہنچی تھی۔ سسرال والوں نے میرے بیٹے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی اولاد سمجھ کر پال لیں گے، بس ان کے بیٹے کو میں پسند ہوں۔ اس کی یہ شرط تھی کہ وہ کسی طلاق یافتہ عورت سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ وہ کسی بے سہارا عورت کا سہارا بننا چاہتا تھا۔
बस इसीलिए उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया कि शायद इस तरह उसे किसी मजबूर और गरीब औरत की मोहब्बत और दुआएं मिल जाएं। मगर ये बात समझ से बालातर थी। कोई अमीर ज्यादा सिर्फ एक औरत की दुआएं लेने की खातिर उससे शादी क्यों करेगा। बहरहाल मैं अपने ससुराल पहुंची। मेरी गोद में मेरा बेटा था जिसे सीने से लगाए हुए मैं यहाँ आई थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैंने किसी चीज पर इतराज नहीं किया। ये लोग इतने अच्छे थे। ससुराल में कदम रखते ही मेरा सामना एक औरत से हुआ जिसने मुझसे मेरा बच्चा मांगा। नई नवेली दुल्हन हो, बेटी अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे सुला दूंगी, तुम अब अपने शोहर को वक्त दो। औरत की बात सुनकर जैसे ही मैंने सर उठाकर उसे देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया। वो कोई और नहीं बल्कि वो ही औरत थी। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई हो। मैंने उसे हैरत से देखा। वो इसी तरह मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ, तुम इस कदर हैरान क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने का कह रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फिर मेरी सास ने खुद ही मेरे बच्चे को लेकर उस औरत को दे दिया। वो औरत बच्चा लेकर दूसरे कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा पूरी रात किसी और औरत की आगोश में रहे। क्या पता वो उसका ख्याल रखे या ना रखे, ये सोच कर ही दिल होल रहा था। मगर सबकी तसल्ली देने पर मैं खामोश रही। सुबह उस औरत ने मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दिया। मैं अब सारी हकीकत जानना चाहती थी कि वो कौन है और उसका मेरे इस घर से क्या ताल्लुक है। वो कभी मेरा पीछा छोड़ेगी भी या नहीं, लेकिन मुझे अब सब कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। अगले ही दिन वो इस घर से गायब हो गई। मैंने सबसे उस औरत के बारे में पूछा। सभी ने मुझे मुख्तलिफ बातें बताई। कोई कहता कि ये अम्मा हाजन है, कभी कभी आती है और कुछ दिन यहाँ रहकर चली जाती है। वो यहाँ की पुरानी खादमा है और मेरे शोहर से उसकी खास अकीदत थी। मेरे शोहर उसको अपनी पीरो मुर्शिद मानते थे और अपने हर काम के लिए उसी अम्मा से दुआ करवाते थे। खैर कुछ बातें तो मेरी समझ में आ गई थी, मगर मेरे बच्चे का बीमार होना, फिर मेरी तलाक और फिर इस शादी से इस औरत का ताल्लुक समझ नहीं आ रहा था। उसके जाने के बाद मैं भी ये बात भूल गई थी। 2-3 सालों में मैं मजीद 2 बच्चों की माँ बन गई। मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देता। मैं भी उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने मुझ जैसी औरत को सहारा दिया। मैं उसका ख्याल रखती, उसके एहसान तले दबी रहती, मगर उसकी मोहब्बत थी कि कम ना होती। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वुर करती थी, मगर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे दिल में मेरे शोहर की मोहब्बत को नफरत और जुल्म के एहसास से दबा दिया। मीर सुबह सुबह ही अपनी जमीनें देखने खेतों में गए, तब किसी ने उन पर हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद हुआ कि उनके बचने का कोई चांस नहीं था। जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए जब वो अस्पताल पहुंचाए गए तो उनकी चंद गिनी चुनी सांसें बाकी रह गई थीं। वो शदीद जख्मी हो चुके थे। उनके बचने के कोई इम्कानात नहीं थे। सिर्फ जिंदगी के चंद घंटे बाकी रह गए थे। जब मैं उन्हें देखने गई तो वो मेरा ही नाम ले रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर्स की इजाजत के बाद जब मैं उन्हें देखने गई तो वो मेरा ही नाम ले रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर की इजाजत के बाद मीर के कमरे में पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़े हुए थे। वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे, मगर वो मुझसे माफी मांगने वाले अंदाज में हाथ जोड़े हुए थे। मेरे जाते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते मुझसे कहने लगे, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी में बहुत जहर घोला है, मैं ही तुम्हारी खुशियों का कातिल हूँ, मगर क्या करूँ, तुम मुझे पसंद आ गई थी। कुदरत का खेल तो देखो, इसी अस्पताल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं तुम पर दिल हार बैठा था। जब तुम्हारा पता करवाया तो पता चला तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ हो। तुम्हें तुम्हारे शोहर से जुदा करने का एक ही रास्ता था। मैंने तुम्हारे बेटे पर जादू करा दिया, जिसके जेरे असर वो हर वक्त बीमार रहने लगा। और फिर मैंने ही अम्मा हाजन को तुम्हें डराने धमकाने को भेजा था। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था और तुमने अम्मा हाजन की बातें सच जानकर अपने शोहर से तलाक ले ली। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था, मगर आज मेरा हाल देखो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था। उन्होंने रोते रोते हाथ जोड़ दिए, जबकि मेरी आंखों से दुख, गुस्से और गम के आंसू निकलने लगे थे। सोच भी नहीं सकती थी कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी भयानक हकीकत छुपी है। मैंने अपने शोहर को एक नजर देखा और उनसे कुछ कहने ही लगी थी कि उनकी गर्दन एक तरफ को लटक गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से
नाता तोड़ गए। मैं तो उनसे नफरत भी नहीं कर सकती थी, उनसे इस बात का बदला भी नहीं ले सकी थी और गिला भी नहीं कर सकी थी। मरने वालों के लिए सिर्फ दुआ करनी चाहिए, मगर अम्मा हाजन को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला था उसकी करवाट अब तक मेरी यादों में मौजूद है। और मेरे शोहर ने जो किया था उसे तो उसकी सजा मिल गई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।